تو نفسیاتی لحاظ سے ہندوستان میں ایسی فضا قائم ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ انتہا پسند غالب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ اتنا غالب آ گئے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت تک کوئی بددیانت یا ضمیر فروش سیاستدان خائن سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں، وہ سیاست میں ابھرے اور اپنی حکومت کی خاطر ان سے سمجھوتوں پر آمادہ ہو گئے تو پھر ہندوستان میں نہایت خطرناک حالات ظاہر ہوں گے۔ 10 یا 11 یا 12 مسجدوں کے منہدم ہونے کا سوال نہیں رہے گا، پھر خطرہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسجدیں منہدم کی جائیں، پھر 2 یا 4 یا 100 کو زبردستی مرتد بنانے کا سوال نہیں رہے گا، پھر کروڑوں کی تعداد میں وہاں مسلمانوں کو مرتد بنایا جائے گا۔ گلی گلی میں، قصبے قصبے میں، شہر شہر میں، صوبے صوبے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ یہ وہ خطرات ہیں جو نہایت خطرناک صورت میں ہندوستان کے افق پر مجھے ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو جیسا کہ میں نے بیان کی ہے صداقت پر قائم رکھتے ہوئے، انتقامی جذبات سے پاک ہو کر صاف صورت میں نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کریں اور رائے عامہ کو اس کے خلاف آمادہ کریں۔ اور ہندوستان کے احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ سمجھدار سیاستدان سے رابطے پیدا کر کے ان کو وہاں اپنے ملک میں ان باتوں سے آگاہ کریں۔ غالباً وہ آگاہ ہیں، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ آج تمہارے ملک کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تم انتہا پسندوں کو یہاں ابھرنے نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے خلاف جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی خطرہ درپیش ہو، اس کے دفاع میں ہم ہمیشہ سب سے اول صف میں، سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ ہمیشہ سینہ سپر رہیں۔